بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 494 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل پر، انہو من قتل، یہ کہ جو کوئی قتل کرے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس کسی جان کے بغیر، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کے بغیر، فکأنما تو گویا، قتل اس نے قتل کر دیا، الناس جمیعا سب لوگوں کو، ومن احیاها اور جو کوئی اس کو بچائے، فَكَأَنَّمَا تو گویا، أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اس نے بچا لیا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم ان کثیرا پھر بے شک بہت سے لوگ، منہم ان میں سے، بعد ذلك اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کے بدلے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان لے لی۔ دوسری بات، جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ تیسری بات، ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئی، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کا دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قتل قابیل کی طرف سے ظلم و زیادتی تھی۔ اس قتل کے واقعے کو یاد دلا کر اس آیت میں بنی اسرائیل پر اس معاملے میں لگائی گئی پابندی کا تذکرہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کسی جان کے عوض کے بغیر یا بغیر کسی ایسے فساد کے جو زمین میں ہو قتل کر دے گا، گویا اس قتل کرنے والے نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا، یعنی کسی جان کو ہلاکت سے بچا لیا، تو گیا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔
اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہ بات لائی ہے۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی ایک جان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے قصدن یا ارادتاً قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ کا داخلہ ہے، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس کی لعنت، اور اس کے لیے بڑا عذاب بھی ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جان کو قتل کرنے والے کو ایسا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس کے قتل کی شرکت رہے گی، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سزا بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس قدر سختی کی وجہ یہ ہے کہ تورات شریف میں سب سے پہلے قتل ہی کی ممانعت وارد ہوئی، اور چونکہ بنی اسرائیل میں سرکشی اور زیادتی بہت زیادہ تھی اور بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اس لیے ان پر قتل کی یہ سخت ترین سزا مقرر کی گئی۔ اسی طرح کسی ایک شخص کی جان بچانا کوئی معمولی نیک کام نہیں ہے۔ بظاہر ایک شخص ایک آدمی کی جان بچا لیتا ہے، مثلاً قتل کا ارادہ کرتا ہے، مگر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی جو بھی شکل پیش آئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس نے کسی کی جان بچائی، یہ ایک آدمی کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حقیقت بھی بتلا دی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے گئے اور ان کے سامنے اپنی نبوت کی کھلی کھلی دلیلیں بتلاتے گئے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود بنی اسرائیل کی سرکشی کا یہ عالم رہا کہ وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن کر ہی ابھرے، جس کا انجام یہ ہوا کہ ذلت، رسوائی، ناکامی اور عذاب الہی کے وہ مستحق ہو گئے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دوسروں کی جان بچانے والا بنائے، اور کسی کے قتل کا والا جو جرم ہے اس جرم سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔